جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی طرف پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں اور مسلسل بھاگتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں۔ ہم اس تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں، ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی بالآخر وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، پھر تھک ہار کر ہم بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، زندگی کی دور میں حصہ لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے کون کی، اور جب یہ آواز گونجتی ہے نا تو انسان جو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہوتا ہے وہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم اپنی پسند کا انسان ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں مگر اللہ نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ یہ جچے گا۔ کبھی نہیں سوچا نا، صرف یہی وجہ ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔ صبر آتے آتے بہت وقت لگتا ہے، اور صبر آتا تبھی ہے جب انسان حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ کبھی کبھار ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، دن رات دعائیں مانگتے ہیں، گر گراتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر وہ چیز ہمیں نہیں مل پاتی تو اس میں اللہ کی بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر ہم اس کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے، اور ہم چیزوں کو اس طرح نہیں جان سکتے جیسے وہ جانتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری اداسی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری مسکراہٹ چھین سکتا ہے وہ کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اور اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتے ہو تم جس کو تم سے محبت ہی نہیں۔ تبھی اللہ کچھ دروازے بند کرتا ہے۔ ابھی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا اور یہ باتیں بری لگیں گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ سمجھ آنے لگے گا۔ پھر تم کہو گے کہ واقعی اگر تب اللہ ہماری حفاظت نہ کرتا تو ہم آج کتنی تکلیف میں ہوتے، کیونکہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچتا، تم خود ہی اپنا برا سوچتے ہو، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ صبر تبھی آتا ہے جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے۔ برداشت کو صبر کا نام دینا مناسب نہیں ہوتا۔ برداشت میں چنگاری سلگتی ہے، انسانی دماغ میں وبال بن کے سوار اور دبی ہوئی راکھ کی مانند کسی وقت بھی بھڑک اٹھتی ہے، اور اتنے عرصے سے برداشت بات کسی تلخ جملے سے سب ملیا میٹ کر جاتی ہے۔ حقیقی صبر تو ٹھنڈا پانی، دل کی صفائی، روح کی حفاظت، سکون ہے۔ نہ کوئی چنگاری سلگتی ہے، نہ بھڑکتی ہے، نہ آگ لگاتی ہے، کیونکہ حقیقی صبر کرنے والا یہ جانتا ہے کہ جب اگلا انسان آپ کے صبر کی کیفیت اور شدت سمجھ ہی نہیں سکتا تو وہ آپ کو اس کا کیا اجر دے گا۔ برداشت کرنے والے آپ کو ارد گرد نظر آ جاتے ہیں، مگر حقیقی صبر کرنے والے چیتا کیونکہ یہ مشکل امر ہے۔ تبھی تو رب نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور اس کا انعام تمہیں میں دوں گا۔ دنیا کی انا محض عقر ہے، اصل انا کا بہترین نمونہ اسلام میں ہے صبر سے۔ اور صبر کیا ہے؟ جھک جانا۔ رب کو اکڑے ہوئے لوگ نہیں، جھکے ہوئے لوگ پسند ہیں۔ میری مدد کرے یا رب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی گہری کھائی میں گر چکا ہوں، مجھے کوئی راہ دکھائی نہیں دے رہی۔ یا رب مشکلوں میں اضافہ ہو رہا ہے، میری رہنمائی کر میرے رب، میرے کاموں کو میرے لیے آسان کر دے۔
میں جانتا ہوں اس اندھیرے میں تو میرے ساتھ ہے، تو نے مجھے تنہا نہیں کیا، تو ہی تو ہے جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ میرا کامل یقین ہے کہ تو کوئی راہ نکال دے گا۔ تو میری عزیزوں سے واقف ہے، اپنے بندوں کے کیے ظلم سے واقف ہے، میری سسکیوں سے بس تو ہی واقف ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں یا رب، بس تو میری مدد کر دے، مجھ پر رحم کر دے، میں تھک رہا ہوں، میری مدد کر یا رب، میری مدد کر یا رب۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ملا کہ وقت کے فرعون کو سیدھے راستے کی طرف بلایا جائے تو ساتھ ہی ایک بڑی تاکید کی گئی کہ نرم طریقے سے بات کرنا، وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا، وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور اس پہ یقین رکھنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی طرف پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں اور مسلسل بھاگتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے جو ہمارے کبھی تھے ہی نہیں۔ ہم اس تلاش میں اتنی دور نکل جاتے ہیں، ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد بھی بالآخر وہ ہم سے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی، پھر تھک ہار کر ہم بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں، زندگی کی دور میں حصہ لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی ہے کون کی، اور جب یہ آواز گونجتی ہے نا تو انسان جو اللہ نے آپ کے لیے چنا ہوتا ہے وہ خود بخود چل کر آپ کے پاس آتا ہے۔ کبھی سوچا ہے ہم اپنی پسند کا انسان ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں مگر اللہ نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ یہ جچے گا۔ کبھی نہیں سوچا نا، صرف یہی وجہ ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی رب ہے۔